السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی پوری عظمت کے ساتھ رواں دواں ہے، اور اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل و رحم فرمائے کہ آدھے سے زیادہ گزر گیا، بلکہ بس گزر ہی گیا۔ اب یہ آخری عشرہ ہے جو بالکل آیا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری، اس کا اہتمام تو فرماتے ہی تھے، البتہ اس آخری عشرے کے لیے تو بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور ذاتی حیثیت میں بھی عبادات کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عبادت کی کیفیت کو بڑھا دینا، اور یہ کہ بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جانا اس خاص عشرے کے اندر، جس کی خاص فضیلت تو ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ قدر بھی تلاوت فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ اس عشرے میں ایک رات ہے، اور اس رات کی کیا ہی بات ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں روح الامین یعنی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے وہ اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور اس کے بعد صبح تک یہ رات جو ہے وہ صرف سلامتی ہی سلامتی کی رات ہے۔ آج انشاءاللہ اس رات کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے، لیکن ظاہر موقع کی مناسبت سے فلسطین کا تذکرہ وہ ہماری گفتگو کا لازمی حصہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی، اپنی نااہلی اور اپنی بزدلی کا رونا، گڑ گڑانا، معافی مانگنا، یہ تو ہم پر لازم ہے، لازم۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے کہ ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں اور بچوں کے ساتھ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے، جو کہ ایک نئی کیفیت میں اب داخل ہو چکا ہے، بم اور گولیاں، وہ تو ایک دفعہ گرتا ہے اور انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت وہاں جو کیفیات ہیں وہ یہ ہے کہ کھانا پانی کے لیے اس وقت وہ پیارے پیارے بچے وہ بلک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ پینے دیتا۔ لہٰذا یہ تو اللہ کی تدبیر ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سب جنگ و قتال کی حکمتوں کو جہاں بیان فرمایا ہے، فتح اور شکست کی حکمتوں کو بیان فرمایا ہے، وہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس میں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتبے عطا فرمائے شہادت کے اپنے بندوں کو، اور شہادت کے مرتبے کن کو ملتے ہیں؟ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے تو یہ مرتبہ نہیں ہے، ہر کسی کے لیے تو اتنا بڑا یہ اعزاز نہیں ہے کہ وہ شہید ہو کر کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ کے پیارے لوگ ہیں، اور یقیناً انہوں نے اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کے ذریعے، اپنے خلوص کے ذریعے
اللہ تعالیٰ کی توجہ اس انداز میں حاصل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر رہے ہیں۔ تو یقیناً اللہ جانتا ہے اپنے ان بندوں کے حال کو، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے ان عظیم بندوں کی جو اس وقت ایمان کی مثال بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کی قدر بھی فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے۔ ان کی آزمائش تو اس درجے ہو رہی ہے اور اس میں وہ استقامت بھی دکھا رہے ہیں۔ اس وقت بھوک کی جس کیفیت میں ہیں اور بچوں کی جو تصویریں وہاں سے آ رہی ہیں رونگٹے کھڑے کر دینے والی، اور پوری دنیا اس وقت جس ظلم کے اندر شریک ہے، خاص طور پر مسلمان امت، یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر اپنی جسٹیفیکیشن دے سکیں گے؟ کیسے کل اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ مسلمان امت جو ہے وہ یہ بات بتائے گی کہ جس وقت یا اللہ تیرے یہ بندے بے گناہ اس طرح قتل کیے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا، تو اس وقت ہم اپنی دنیا کی مستیوں میں، تفریحات میں اور نہ جانے کس کس مصروفیات کے اندر اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھے۔ ان حکمرانوں کا جو انجام ہوگا اللہ کے ہاں وہ تو اللہ جانتا ہے، ہم تو صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو غیرت دے۔ لیکن یہ ہے کہ میں اور آپ بھی اس وقت بہرحال کم مجرم نہیں ہیں، میں اور آپ بھی اپنی دنیا میں مگن ہو کر، دین سے لا تعلق ہو کر، اپنی ہی دنیا کو بنانے سنوارنے میں اور اسی دنیا کے جھمیلوں میں اپنے آپ کو بس لگا کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ بہرحال کم سے کم کے درجے میں تو بس دعا ہی ہے، دعا کر سکتے ہیں، دعا کریں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اب دعا صرف یہ نہ کریں کہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، بلکہ اب تو دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرمانا کل قیامت کے دن، جب فلسطین کے معصوم بچے مقدمہ دائر کریں گے اس امت کے اوپر کہ جب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا تو یہ امت ہمیں تماشبین بن کر اور بس مزے سے اپنی اپنی دنیا کے کاموں میں مگن ہو کر دیکھ رہی تھی۔ بہرحال اس مقدمے کا کیا فیصلہ ہوگا، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہم پر فضل فرمائے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ بس یہ ہے کہ رونا، گڑگڑانا اور اللہ سے اپنی معافی کا طلب کرنا اس خاص معاملے میں شاید یہ کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور ہم جو ہیں اس سزا کے اندر حصے دار نہ بنیں جو اس امت کے حصے میں اس وقت لکھی جا رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس امت کا ایک حصہ ظلم کے بدترین لیول پر ہے، مظلمانہ کیفیت میں ہے، اور امت کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ رمضان کے مہینے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات پہلے بھی پچھلے جمعوں میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ جس نے اس مہینے کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جس نے اس مہینے کی راتوں میں قرآن کے ساتھ ایمان اور احتساب کی کیفیت میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ تقوی کے حصول کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اپنے نامہ اعمال کو رچ کرنے کا، اس کے اندر نیکیوں کو بھرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس کی عبادت یعنی روزہ، جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ روزہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کو رمضان میں ایسی 5 باتیں عطا کی گئی ہیں جو کسی اور امت کو اس سے پہلے نہیں دی گئیں۔ ایک اس میں سے یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فرشتے روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ افطار نہ کر لے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ ہر دن جنت کو سجاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وقت آئے گا کہ میرے نیک بندے مشقتوں سے آزاد ہو کر تیرے پاس آئیں گے۔ چوتھا یہ کہ شیطان کو یا شیاطین کو قید کر کے انہیں فساد مچانے سے روک دیا جاتا ہے۔ اور 5ویں بات فرمائی کہ روزے داروں کو رمضان کی آخری رات میں بخش دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ عظمتوں والا مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا تو وہیں پر یہ بات بھی خاص طور پر منشن کی کہ اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت کے حوالے سے ایک پوری سورت، سورہ قدر جو ہے ہم جانتے ہیں قرآن حکیم میں نازل فرمائی۔
یہ رات کیوں اتنی افضل ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس میں دو باتیں جو ہیں وہ منقول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن کا نازل ہونا یہ دو مرحلوں میں ہوا۔ ایک کہلاتا ہے انزال، جس کا تذکرہ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ انزال کیا ہے؟ ایک ہی دفعہ میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ لوح محفوظ میں جو اپنی اصل شکل میں یہ قرآن حکیم، یہ پاک کلام اللہ کا موجود ہے، اس کو انسانوں کی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خاص تدبیر کے تحت، جس کو ہم کہیں گے عربی زبان میں، اس کو ٹرانسفارم کیا انسانوں کی زبان میں، اور یہ ہے کہ اس کو پھر الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر، اور یہ انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو تبدیل فرما دیا اور آسمان دنیا پر اس کا نزول ہو گیا۔ اب وہاں سے پھر تنزیل کہتے ہیں تدریج کے ساتھ، آیت با آیت، سورت با سورت یہ قرآن نازل ہوتا چلا گیا، اور یہ قرآن نازل ہوا 23 سال کے تقریباً عرصے میں، اور یہ نازل ہوا اس انداز میں کہ یہ ہے تبصرہ۔ تبصرہ کیا؟ یہ تبصرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر۔ اللہ نے اس قرآن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے۔ پورے قرآن کو آپ پڑھتے چلے جائیے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ بھی ان کی زندگی کے اندر مختلف معاملات پیش آ رہے ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے ان کو کبھی تسلی کے الفاظ ہیں، کبھی حوصلہ بڑھانے والے الفاظ ہیں، کبھی کوئی اسٹریٹجی ہے، کبھی ہو جانے والی بات کے اوپر رہنمائی ہے، کبھی آگے آنے والے حالات کی خبر ہے، اور یہاں تک کہ پچھلی قوموں کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ قرآن میں آیا نا۔ پچھلے رسولوں کے احوال بڑی کثرت سے آئے۔ اس کی براہ راست حکمت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی یہ رسول آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوموں کے سامنے یہ محنت مشقت کی، یہ پیغام رکھا، اللہ کی دین کی یہ دعوت تبلیغ کے اندر اپنے آپ کو لگایا کھپایا، اور ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا سلوک کیا؟ یہ سلوک کیا، ان کی توہین کی، ان کی تکذیب کی، ان کی تذلیل کی، ان کو جھٹلایا۔ اور پھر یہ ہے کہ یہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی قوم کے سامنے رکھنا ہے، اور آپ تیار رہیں کہ آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ بہرحال یہ سلوک کرے گی، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا گیا۔ کس طرح سے اذیت نہیں دی گئی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لانے والے جہاں ایمان کی رفتوں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، تو ایمان کے مخالفوں نے بھی دشمنی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو جو عرض میں کر رہا تھا کہ پورا قرآن تو ہے ہی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تجزیہ ہے، آپ کی زندگی کا آپ کے اوپر تبصرہ ہے۔ تو قرآن ہے ہی کیا؟ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات مبارکہ کا ایک اصولی منہج ہے، ایک تجزیہ ہے۔ یہ وہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی سیرت ہے کہ جو اوتھینٹک ہے، اور اللہ کی طرف سے گویا اس کو سٹینڈرڈ بنا کر امت کے لیے دے دیا گیا، سارے اصول وضع کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو نتھی کرنے کے لیے، اس کو جوڑنے کے لیے یہاں تک اہتمام کیا کہ قرآن کی ترتیب بدل دی۔ قرآن جس ترتیب میں ہے لوح محفوظ میں، اسی ترتیب میں آج ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، ترتیب تلاوت یا ترتیب مصحف جسے ہم کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو بدل دینا گوارا فرمایا۔ کس حکمت کے تحت؟ کہ جس آیت کی میرے حبیب کو ضرورت ہے اس آیت کو پہلے نازل کرو۔ اب دیکھیے آخری حصے کا قرآن ہے، لیکن وہ پہلے نازل ہو رہا ہے۔ کوئی آیت جو بعد میں رکھی گئی ہے وہ پہلے، جو پہلے رکھی گئی ہے وہ بعد میں۔ کیوں؟ رسول اللہ کو جب جب جس کی ضرورت ہے اللہ نے وہ والی آیت نازل فرمائی۔ ہاں یہ بتا دیا کہ یہ آیت فلاں سورت کے اندر فلاں آیت کے بعد رکھی جائے گی، تو ترتیب نزولی بالکل ڈیفرنٹ ہے، ہم جانتے ہیں۔ ترتیب تلاوت پھر اسی ترتیب کے ساتھ جو اصل قرآن ہے وہ آتا گیا، اور پھر وہ رکھا گیا سینوں کے اندر، محفوظ ہوتا چلا گیا، اور یہ اس انفارمیشن کے ساتھ ہر آیت آئی کہ یہ آیت کس جگہ پر آنی ہے، کون سی صورت میں آنی ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ اس قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا فہم حاصل کرو، قرآن پڑھو، قرآن پر توجہ کرو، تو یہ لازمی شے ہے کہ اس کے ساتھ
کون سی چیز جڑی ہوئی ہے؟ وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کی ارشادات ہیں، آپ کی احادیث ہیں۔ اس کے بغیر اگر قرآن کو سمجھنے کی کوئی کوشش کرے گا تو اس کو قرآن میں سے کچھ نہ ملے گا، وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اب یہ ایک ضمنی بات تھی، بہرحال آج کل کیونکہ اس طرح کے سوال آتے ہیں تو میں نے ایک بات رکھ دی۔ اب جو ہم عرض کر رہے تھے وہ کیا؟ اس قرآن کا نزول اصل میں سبب ہے اس رات کے یہ قدر والی رات ہو جانے کا، اس کی فضیلت کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس قرآن کو نازل کیا اس رات میں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمتوں کو اس درجے پڑھا دیا، سبحان اللہ، کہ 1000 مہینوں سے افضل اس کو قرار دے دیا گیا۔ لہٰذا اول اور اہم ترین بات تو یہ ہے کہ یہ رات بھی قرآن سے، جیسے ہم نے کہا تھا رمضان کیا ہے؟ قرآن سے ہے، تو یہ رات بھی کیا ہے؟ یہ قرآن سے ہے، قرآن ہے۔ قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ہر وہ شے بہترین ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اب آ جائیے اس رات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ اس پر ہمارے اسلاف نے، علماء کرام نے، اکابرین نے بہت سارے اقوال ہیں، بہت ساری روایتوں کو ملا کر جوڑ کر بہت سی باتیں رکھی ہیں۔ مختصراً جو اہم بات ہے وہ یہ کہ کیونکہ یہ مرتبے والی رات ہے، قدر سے مراد ہے مرتبہ۔ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، فلاں شے کی قدر زیادہ ہے، فلاں کی کم ہے، تو قدر، مرتبہ، شرف، تو یہ قدر والی رات ہے، مرتبے والی رات ہے، شرف والی رات ہے، لہذا اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو جو پالے وہ صاحب قدر ہو جاتا ہے، وہ قدر و منزلت پا لیتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں پوری سال کی تقدیر کا قلمدان فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، لہذا اس تقدیر کے ساتھ ملا کر اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور اسی نسبت سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ تقدیریں بدلنے والی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں بندے چن لیے جاتے ہیں اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی نیتوں کی وجہ سے، اپنے خلوص کی وجہ سے۔ جو ان راتوں میں محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے، اس کو منتخب فرما لیتا ہے، اس پر اپنا کرم فرما دیتا ہے، اپنی ہدایت کا اور رحمت کا اعلان اس کے لیے کر دیتا ہے۔ ایک بڑا پیارا قول ایک جگہ پر ملا، ایک تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، تفسیر کبیر میں، کہ یہ رات وہ ہے کہ جس میں قابل قدر کتاب صاحب قدر رسول کے ذریعے قدر والی امت کو عطا کی گئی۔ قابل قدر رات، صاحب قدر، قابل قدر کتاب صاحب قدر رسول کے ذریعے قدر والی امت کو عطا کی گئی، تو لہٰذا اس رات کو جو پالے گا وہ قدر والا ہو جائے گا۔ تو یہ تین جو قدر ہیں کہ صاحب قدر کتاب ہے، صاحب قدر رسول ہیں اور قابل قدر امت ہے، تو اسی لیے سورہ قدر میں 3 دفعہ قدر کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بات کو سمجھانے والے انداز میں۔ اسی طرح ایک قول اس طرح کا ملتا ہے کہ اس رات میں فرشتے، جو کہ قرآن میں بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں اور خود جبرائیل امین علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو فرشتوں کا نزول اتنی کثرت سے ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو عربی میں قدر سے مراد ایک جگہ تنگی بھی ہے، تو اس نسبت سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ بہرحال یہ کہ یہ تو اس لحاظ سے نکتہ تھا کہ ہمیں پتہ ہو تو ذرا اچھا لگتا ہے، انشرح ہوتا ہے کسی شے کی عظمت کو سمجھنے اور جاننے کے حوالے سے۔ باقی یہ کہ یہ رات کیوں عطا کی گئی، اس پر بھی بہت ساری روایات موجود ہیں، بہت ساری تفاسیر کے اندر اور احادیث کی کتاب میں ان روایات کا تذکرہ ہے۔ ان ساری روایات کا جو حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے، جس کا ایکسٹریکٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب پچھلی امت کی باتیں بتاتے تھے، پچھلی امت کے قصے بتاتے تھے، انبیاء کرام کی باتیں بتاتے تھے، اور پچھلی امت کے عابدین، عابد عبادت کرنے والوں کا تذکرہ فرماتے تھے، تو صحابہ کرام کو رشک آتا تھا، حسرت ہوتی تھی۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ پچھلی امت کے لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں۔ یعنی ایک جگہ پر یہ بات آتی ہے کہ پچھلی امت میں تو عابد کہا اس کو جاتا تھا جو 1000 مہینوں تک عبادت کرے۔ اسی طرح ایک بات جگہ آتی ہے، رسول اللہ فرما رہے تھے کہ پچھلی امت کے جو لوگ ہیں وہ 80 سال تک عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اب یہ طویل عمر ہونا، پھر طاقت میں زیادہ ہونا، اور پھر اتنی طویل عبادتوں میں مصروف ہونا، اب دیکھیے یہ صحابہ کرام کا جو ہمیشہ سے بات آتی رہی نا کہ ذوق تھا، شوق تھا، ان کے لیے جو کمپٹیشن تھی وہ کیا تھی؟ وہ پا گئے تھے نا حقیقت کو، تو وہ دنیا کے سامان کو جمع کرنے کی
کمپٹیشن میں اس مسابقت سے پیچھے ہٹ گئے تھے. اب ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ میرے پاس کون سی سواری، اس کے پاس کون سی سواری، میرے گھر میں کتنا سامان، اس کے گھر میں کتنا سامان، کتنا دیا کتنا، یہ سب ان چیزوں سے نکل گئے، حقیقت کو پا گئے. اللہ ہمیں بھی حقیقت کا ادراک فرما دے. وہ تو پا گئے تھے اصل زندگی کی حقیقت کو، لہذا ان کا کمپٹیشن کیا تھا؟ نیکیوں میں کون آگے بڑھے گا، اجر میں کون آگے بڑھے گا، ثواب میں کون آگے بڑھے گا. ان کا تو مسئلہ یہ تھا. لہذا یہ ہے کہ ان کے اندر ایک رنجیدگی کی کیفیت پیدا ہو گئی. خود اللہ کے رسول کے حوالے سے یہ بات آتی ہے احادیث میں بعض جگہ کہ آپ کو یہ تھوڑا سا ایک رنج کی کیفیت کا معاملہ، کیونکہ اپنی امت کے ساتھ ایک محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں، آپ کا یہ شدید خواہش رہی کہ میری امت ساری کی ساری بخشی جائے، اور نہ صرف بخشی جائے بلکہ مرتبہ پائے، اعزاز پائے اللہ کے ہاں. تو یہ قلب کی یہ رنج کسی درجے میں، یہ کیفیت رسول اللہ کی بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کے اندر تو بہت ہی زیادہ تھی کہ بھئی پچھلی امتوں کے افراد تو ہزاروں سال کی، سینکڑوں سال کی عبادت کر کے جو ہے وہ تو بڑے اپنے اعمال کے وزن بڑھا لیں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ اجر پا جائیں گے، اور ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے. لہٰذا یہ ساری تفصیل آتی ہے کہ ایک موقع پہ اسی طرح کی گفتگو کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کے حکم سے تشریف لائے ہیں اور پھر سورہ قدر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، جس کو سن کر اور اس حقیقت کو سمجھ کر کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام اس امت پر کر دیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ہمیں کیا زبردست شے مل گئی، کیا یہ اللہ کا فضل ہے. آپ اس کو ذرا تصور تو کریں. اللہ اکبر. یہ اللہ کی مہربانی، شفقت، یہ انداز، یہ کیسا فیور ہے جو اللہ تعالیٰ اس امت کو دے رہے ہیں اپنے پیارے حبیب کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا چہرہ فرط مسرت سے جگمگا اٹھا. اب یہاں سنیے، ایک موقع پہ آپ کی یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو اس رات کو پانے سے محروم رہ گیا وہ کل خیر سے محروم رہ گیا. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ شرف کسی امت کو نہیں ملا، یہ رات، اس رات جیسی یہ تحفہ اور کسی امت کو نہیں ملا جو اس امت کو ملا ہے. آپ سوچے تو صحیح، ایک رات کی محنت اور اجر 1000 مہینوں سے افضل. وہ جو بات آئی کہ 80 سال عبادت کرتے تھے، تو ایک رات کا یہ عبادت 80 کو پیچھے چھوڑ گیا نا، 83 سال اور کچھ مہینے چلیں، اگر 83 بھی لگا لیں تو ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ. اور پھر میں جو حکمت ہے وہ کیا ہے کہ افضل قرار دیا گیا، برابر قرار نہیں دیا گیا. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اللہ کے نبی کا ارشاد کہ اس کی مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو اب کتنی افضل ہے یہ نہیں بتایا. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عجیب احسان اس امت کے اوپر ہے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اپنی نیت کے مطابق، اپنی جو اس کی انٹینشن ہے، جو اس کا خشوع خضوع ہے، جو اس کے اندر عاجزی ہے، جو تڑپ ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے قرب کو بڑھائے، اس کے حساب سے وہ اجر پائے گا. کسی کے لیے صرف ایک ہی 1000 مہینوں کے برابر ہوگی، کسی کے لیے شاید 2، کسی کے لیے 3، کسی کے لیے 4. یہ تو اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کتنا افضل کر دے اللہ کس کے لیے. اس ایک رات کو پا جانے والا اپنی منزل پا جائے، مراد پا جائے، ہدایت پا جائے، آخر تک کے لیے سب کچھ پا جائے، یہ تو اللہ کو پتا ہے. شرط یہ ہے کہ پوری انٹینشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، نیت. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں. اللہ ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے. یہ دل، یہ نیت، یہ کہاں ہے، اس کے اندر کیا تڑپ ہے، یہ ہے وہ شے جو اللہ کو اصل میں مطلوب ہے. اور کل قیامت کے دن جو اعمال کے تولے جانے کی حکمت ہے وہ ہماری سمجھ سے فی الحال بالاتر ہے. ہم صرف اس کو کہتے تو ہیں، کاش کہ ہماری سمجھ میں آئے یہ بات، کیونکہ ہم تو دنیا کا معاملہ جانتے ہیں نا. دنیا کا ترازو ہمارے سامنے ہے. وزن جس کا زیادہ ہے پلڑا جھک جاتا ہے، اور وزن کا تعلق تعداد سے ہے، کثرت سے ہے. ایک جگہ 1 کلو رکھا ہے، دوسری جگہ 4 کلو رکھا ہے، تو لازمی بات ہے 4 کلو والا جھک جائے گا. اس میں 4 باٹ رکھے ہیں، اس میں 1 رکھا ہے. تو ہم تو دیکھتے ہیں جس کی تعداد زیادہ ہے اس کا وزن زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو ترازو ہے اس کا عجیب معاملہ ہے، جس کے بارے میں ایک بات یہ آتی ہے کہ وہ اس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ پورے زمین اور آسمان بھی اگر اس میں ڈال دیے جائیں تو وہ اس کو اٹھانے کے قابل ہے، وہ اس کو تولنے کے قابل ہے. اتنا وزن اٹھا سکتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی عمل نکلے گا اس عمل کو نیت سے ضرب دیا جائے گا، اور نیت سے ضرب دینے پر کیا ہوگا، اس عمل کی اصل کیفیت نکل کر آئے گی. اب فرض کریں، میں آپ کو مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک شخص کے پاس کروڑوں کا فگر ہے، کروڑوں کا، اس کو 0 سے ملٹی پلائی کریں، کیا بنا، حاصل کیا آیا، 0. تو وہ لمبی چوڑی
گنتی ہے نمازوں کی، عمروں کی، حج کی، اور نہ جانے کن کے نامہ، لیکن خدا نہ خاصہ نیت کیا ہے؟ زیرو۔ اصل نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، لہذا یہ ہے کہ وہاں پر پلڑے میں کیا رکھا جا رہا ہے بھائی؟ زیرو۔ اور خدا نہ خاصہ غلط نیت ہے، ریاکاری کی نیت ہے، دنیا کی مال کو، دنیا کے اقتدار کو، دنیا کی شہرت کو پانے کی نیت میں نیک عمل کر رہا ہے، تو یہ تو زیرو نہ رہا، یہ تو مائنس ہو گیا بھائی۔ اور کسی رقم کو مائنس سے ملٹی پلائی کریں تو کیا حاصل آتا ہے؟ مائنس آتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ تو گناہ بن گیا، نیکی نہ رہی، کر کے نیکیاں گیا، نامہ اعمال میں گناہ ہے کہ جو وہاں پر نکل کر آئے گا اور بجائے دائیں کے بائیں پلڑے کو جھکا دے گا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ نیتوں کا معاملہ ہے۔ اس نسبت سے اس رات کے ساتھ جو حدیث ہے بڑی اہم اور بڑی حکمت والی، اور میرے اور آپ کے لیے اصل پریکٹیکل بات کیا ہے، وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی اس کا ایک ٹکڑا تھا، اس پوری حدیث کو سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ نے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ پھر فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کا قیام کیا رمضان کی راتوں میں قرآن کے ساتھ، اللہ نے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ اور پھر فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا، اللہ نے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ تو یہ تو مہینہ ہی مغفرت کا اپنی جگہ، لیکن جو شے اس میں لگی ہوئی کیا ہے؟ ایمان اور احتساب۔ ایمان کیا کرے گا؟ بندے میں شوق پیدا کرے گا، بندے کو آگے لائے گا۔ جتنی اللہ سے محبت ہوگی بندہ اتنا آگے بڑھے گا، اتنی محنت کرے گا۔ احتساب کیا ہے؟ اپنا جائزہ لیتے ہوئے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا جائے، ہر شے کو سمجھا جائے کہ یہ میں کر کیوں رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر تو ایک ہی وجہ ہے اللہ کی رضا، تو سبحان اللہ، پھر تو یہ نیت کیا ہے؟ بہترین نیت ہے۔ اور خدا نہ خاصہ اس میں کھوٹ ہے، اس میں کوئی اور شے شامل ہو گئی ہے، وہ دنیا کا مطلب اس میں شامل ہو گیا ہے کسی بھی حوالے سے۔ شیطان ورغلاتا ہے، انسان نماز کے لیے نکلتا ہے بڑی خالص نیت کے ساتھ، راستے میں اسے کوئی دیکھ لیتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے، واہ یار دیکھو بھلا بندے نے دیکھ لیا مجھے اور میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو بھائی وہی واہ واہ ہو گئی، یہ تو میری روب ہے کہ جو اب میرا اس شخص پر آ گیا وہ بھی مجھ سے متاثر ہو جائے گا کہ دیکھو بھائی ماشاءاللہ بھائی صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کیا ہی بات ہے ان کی۔ اب نکلا تو تھا بڑے اچھے نیت کے ساتھ، لیکن راستے میں شیطان نے کیا کیا؟ اچک لیا، کہیں کا نہیں رہا۔ اب وہ نیت کھوٹی ہو گئی، خالص نہیں رہی، اب اس کی نیت میں اللہ کی رضا پیچھے رہ گئی۔ اب کیا ہے؟ لوگوں کو اپنی تعریف کروانا، ان سے اپنی تعریف سننا، ان پر اپنی شخصیت، اپنی نیکی کا روب جمانا۔ اب وہ جا کے نماز پڑھ رہا ہے، کچھ حاصل نہیں ہو رہا اس کو، بلکہ بات تو یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، شرک۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ کہ نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے ہوں گی؟ بار بار اپنے آپ میں دہرائیں۔ بھائی دیکھیں، کوئی بچا ہوا نہیں ہے، میں آپ ہم سب بڑے کمزور لوگ ہیں۔ میں اور آپ اگر یہ سمجھے کہ بس یہ نیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمیں بار بار ریفائن کرنا پڑے گا، اپنے اندر جھانکنا پڑے گا، یاد دلانا پڑے گا، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، اللہ کو بتانا پڑے گا، یا اللہ صرف تیری خاطر کر رہا ہوں، یا اللہ صرف تیری رضا مطلوب ہے، یا اللہ اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، دنیا کا کوئی مطلب کوئی فائدہ اس عبادت سے مجھے نہیں چاہیے، دنیا میں اس کا کوئی ریٹرن بھی مجھے نہیں چاہیے، یا اللہ کسی قسم کا کوئی بونس مجھے، میرا مقصد نہیں ہے، تو جو عطا کرے وہ تیری عطا ہے، مجھے مقصد میرا نہیں ہے، میرا یہ مطلوب نہیں ہے، میں تو صرف تیری رضا چاہتا ہوں۔ یا اللہ میں تیری عبادت ایسے کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا والوں سے چھپ جاؤں، کوئی مجھے نہ دیکھ پائے، بس میں ہوں اور تو ہو، اور میں تیری عبادت کر رہا ہوں، کسی کو پتہ نہ چل سکے، ایسے عبادت کر لوں یا اللہ تیری، جو ممکن نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن اپنی نیتوں میں، اپنے ارادوں میں، اپنے دل کے اندر اس گفتگو کو دہرا دہرا کر بار بار ہیمر ڈاؤن کریں اپنے اندر، یا اللہ صرف تیرے لیے ہے، یا اللہ صرف تیرے لیے ہے۔ عبادت کرنے کے بعد استغفار، اللہ کے نبی کی سنت ہے، جس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہی ہے مجھے اور آپ کو جو بتائی گئی، کہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما کہ میں اپنی نیت کو اس درجے پہ نہ رکھ سکا، اپنے عمل کو اتنا اچھا نہ رکھ سکا جو اس کا حق تھا، تو مجھے معاف فرما، یا اللہ تو نیت کی کھوٹ ہے اسے دور کر دے، اس کے اندر جو خرابی ہے یا اللہ اسے دور کر دے، تو اپنی اذن سے اپنے فضل سے میری نیت کو خالص فرما دے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ بار بار مانگ کر
بار بار اپنے اندر اس کو دہرا کر اپنے اعمال کو کرنے سے پہلے، کرنے کے بعد اس عمل کے حوالے سے دہرایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو منسلک رکھا جائے بار 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 بار۔ اب آ جائیے اس احتسابی کیفیت کے ساتھ اس رات کا جاگنا، لیلۃ القدر، کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے بھائی؟ بلکہ وہ حدیث بھی ذہن میں رہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے حوالے سے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اس رات میں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ تو اب اس رات کا اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، یہ ہو گیا سب سے اہم ترین معاملہ، اللہ کا ذکر۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کے ساتھ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج کیا تھا، عربی زبان سے واقف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، ان کی معیت، ان کا ساتھ ملا ہوا ہے، قرآن کی آیت آ رہی ہے، رسول اللہ اس کی وضاحت بھی فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، زبان بھی اور جو ٹیچر ہیں اصل قرآن کے وہ بھی میسر ہیں ان کو، لہٰذا بڑا مزیدار معاملہ اس حوالے سے تھا۔ آزمائش ان کی بڑی سخت ہے لیکن اس حوالے سے ان کا معاملہ بڑا اچھا ہے، قرآن جو پڑھا جا رہا ہے سمجھ میں بھی آ رہا ہے، ہدایت بھی مل رہی ہے، لا عمل بھی مل رہا ہے، ایمان بھی بڑھ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی زبان سے ہم ناواقف، ہماری بدقسمتی، ہماری محرومی۔ اللہ ہمیں یہ ذوق و شوق عطا فرمائے کہ اس کی زبان کو سیکھنے کی محنت کریں، کہ کم از کم کے درجے میں ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ قرآن جو ہے اس میں کیا بات آ رہی ہے۔ یہ تو ہم نے اپنی تسلی کے لیے اس کا ترجمہ کر لیا بھائی، آپ یقین کریں قرآن کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں وہ ہو نہیں سکتا، اس کا مفہوم بیان ہو سکتا ہے کسی درجے میں، عربی زبان کی وسعت کو کوئی اور زبان پا نہیں سکتی۔ بہرحال یہ کہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ محنت کریں، تو کیا ہی بات ہے۔ اب اس وقت کیا کریں؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کرنے کا کام، جس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے جبرائیل علیہ السلام، اور یہ وہ شخص ہے جو پالے گا اپنی منزل اپنی مراد، اللہ کے یہاں لکھا جائے گا خوش بختوں میں، محروم ہونے سے بچ جائے گا۔ ساری باتیں سمجھ آ گئیں۔ اللہ کے ذکر کو اگر آغاز کریں کہاں سے؟ تو از ذکر، وہ کیا ہے؟ قرآن، قرآن۔ پھر پیچھے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی اس رات کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کا نزول، تو یہ رات تو قرآن سے ہے، قرآن سے۔ آئیڈیل بات کیا ہے؟ آئیڈیل ترین بات کیا ہے کہ ایک شخص جو قرآن پڑھ رہا ہو نماز میں کھڑا ہو کر طویل قیام کے ساتھ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سبحان اللہ، اور اس میں آئیڈیل کیفیت کیا ہے کہ اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آئیڈیل لیول ہے یہ، زبردست کیفیت ہے یہ، قیام میں کھڑا ہے، نماز جامع ترین عبادتوں میں، ذکر کی جامع ترین صورت نماز، اور اس میں جامع ذکر قرآن تلاوت ہو رہا ہے، رتل القرآن ترتیلا والی انداز ہے، جس کو ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے اس طرح سے بیان فرمایا تھا۔ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، رات میں اپنے صحابہ کے ساتھ آپ نکلے، وہ آواز آپ کے کان میں آئی، ایک آیت پڑھتے پھر روتے، پھر ایک آیت پڑھتے پھر روتے، پھر ایک آیت پڑھتے رکتے روتے۔ آپ نے وہاں رک گئے، دیر تک سنتے رہے، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو یہ ہے ترتیل، یہ ہے ترتیل، اللہ کا حکم ہے نا رتل القرآن ترتیلا، اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ۔ تو ایک ایک آیت پر غور و فکر کے ساتھ اس قرآن کا پڑھا جانا، جو دل میں اتر رہی ہو، جو ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہو، ایمان بڑھانے کا ذریعہ بن رہی ہو، لہٰذا یہ کہ کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اس آئیڈیل کیفیت کو پانے کے لیے اللہ کرے کہ ہم قرآن کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، اور ہم جو کچھ نماز میں پڑھ رہے ہوں ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہوں۔ البتہ دوسری نقطہ یہاں نوٹ فرما لیجئے، جب اس طرح موٹیویٹ کیا جاتا ہے تو کہیں ایسی کوئی سوچ ذہن میں آ جاتی ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں، اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ دیکھیں بات فضیلت کی ہو رہی ہے، بات اجر کے درجات کی ہو رہی ہے۔ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو اس کے معنی سمجھ آ رہے ہیں، اس کو جو فائدہ ہو رہا ہے یقیناً وہ کیا ہے؟ بہت اوپر کی شے ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو وہ پڑھنے والا آدمی جس کو سمجھ نہیں آ رہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات غلطی سے بھی اپنے ذہن میں نہ لائیے گا۔ بھائی قرآن تو
وہ عظیم کلام جس کو چھونا عبادت ہے، جس کو ہاتھ لگانا عبادت، جس کو ہاتھوں پہ اٹھانا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت، اس کو پڑھنے کی نیت کرنا عبادت، اس کو تو بغیر پڑھے صرف اس کی محبت سے اس کی سطروں پر انگلی پھیرنا، ہاتھ پھیرنا بھی کیا ہے؟ عبادت۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اس کی تلاوت کرے اور اس کو کوئی فائدہ نہ ہو؟ نہ، استغفر اللہ۔ ایک فائدہ تو براہ راست اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پہ 10۔ یہ تو بڑا سیدھا سیدھا فائدہ ہے، کیش فائدہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کی جو حکمتیں ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی عام الفاظ تھوڑی نہ ہے کہ آدمی پڑھے گا اور اسے کچھ نہ ملے گا۔ تو بغیر سمجھے بھی اس قرآن کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، وہ انسان کے ایمان کو بہرحال بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ ایمان کے یہ جو دل ہے نا، یہ ایمان کا بیج اس میں کب بویا جائے گا؟ جب دل کی زمین نرم ہوگی، اور دل کی زمین کو نرم کرنے کا ذریعہ وہ یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ سمجھ آئے نہ آئے، اس کی تلاوت سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے جی۔ اب یہ نہ کوئی نتیجہ نکالے گا کہ پہلے اس کی زبان سیکھیں گے پھر اس کی تلاوت کریں گے، معاذ اللہ، ہرگز یہ بات نہیں ہے بھائی، یہ بات نہ سمجھیں۔ قرآن کی تلاوت سے تو منسلک زیادہ سے زیادہ ہونا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے جی اجر میں آگے بڑھنا ہے۔ اصل جو مقصد ہے نزول قرآن کا، ہدایت، اس تک پہنچنا ہے، تو بھائی اب اس کی زبان سیکھنے کی محنت، یہ نور علی نور ہو جائے گی بات۔ یہ اصل مقصد تھا قرآن کے نزول کا کہ لوگوں کو ہدایت ملے، لوگوں کو انسٹرکشنز مل جائیں کرنا کیا ہے، اللہ سے جڑ جائیں وہ۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس کے لیے افضل ترین کیفیت وہ پھر یہ ہے کہ قرآن کو سیکھ کر سمجھ کر پھر یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ اب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو کر اعلیٰ ترین کیفیت فی زمانہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک شخص ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے پوری رات اور پڑھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، وہ سارے اجر کا مستحق بن گیا اس رات کی، وہ محروم نہیں رہا۔ ایک شخص اس رات میں جو قرآن کی تلاوت میں لگا ہے، محض تلاوت بغیر سمجھے، الحمدللہ وہ محروم نہیں رہا، وہ اس رات کو پا گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن ہم بات پھر اگین کیا کر رہے ہیں؟ درجات میں آگے بڑھنے کی۔ تو کیا ہی بات ہو کہ اگر یہ رات قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے میں لگا دی جائے، اب اس کی جو فضیلت ہے وہ پچھلی مثال سے کیا ہو گئی؟ زیادہ ہو گئی۔ اس کا اجر کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، احادیث موجود ہیں، ایک آیت کا سمجھ لینا 100 رکعت نماز، نفل نماز پڑھنے سے افضل۔ ایک مضمون کا اس قرآن میں سے سمجھ لینا، اس کا افہام و تفہیم کر لینا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل۔ صحابی کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ میں بنسبت اس کے کہ قرآن کا اتنا حصہ تلاوت کروں، اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک سورت پر غور و فکر کر لوں۔ تو یہ افضل ہونے کے حوالے سے، اجر کے اضافے کے حوالے سے، اور اصل مقصد نزول تک پہنچنے کے حوالے سے بات آ رہی۔ تو لہٰذا یہ کہ الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کی محافل ہو رہی ہیں، پورے شہر میں ہو رہی ہیں، سب کے علم میں ہے، ایپ بھی بنا دی گئی ہے، موبائل پر آپ دورہ ترجمہ قرآن کے نام سے پلے سٹور پر ڈھونڈیں گے، آئی فون کے لیے بھی ہے، اینڈرائڈ کے لیے بھی ہے، اور وہ آپ کو ایپ مل جائے گی جہاں سے آپ اپنے گھر سے، اپنی لوکیشن سے قریب ترین جو بھی مقام ہے جہاں پر دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، وہاں کی آپ کو پورا میپ کے ساتھ بنا کر مل جائے گا۔ یہ ہے کہ خود بھی شریک ہوں، گھر والوں کو بھی شرکت، اور خاص طور پر یہ والی 10 راتیں بھائی، یہ تو اب رمضان جا رہا ہے، دوبارہ ہمیں پتہ نہیں ملے نہ ملے، دوبارہ یہ قسمت ہمارا ساتھ دے نہ دے، یہ رات ہمیں دوبارہ ملے نہ ملے۔ اگر یہ رات قرآن سیکھنے میں گزر جائے، قرآن سمجھنے میں گزر جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے گھروں میں سے جس گھر میں لوگ جمع ہو کر اس کتاب کو پڑھتے پڑھاتے اور سیکھتے سکھاتے ہیں، یتدارسونہ، تدریس اسی سے بنا ہے، سیکھنا سکھانا، اس کو اس کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔ فرمایا اس محفل کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے، اور فرمایا اللہ ان کا تذکرہ اپنے مقربین کی محفل میں فرماتا ہے۔ تو رمضان ہو، لیلۃ القدر ہو، اور یہ ہے کہ اس میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کی، یہ عام دنوں کی بشارت ہے، جب اتنی ہے تو اس بشارت کو کیا ہم لے کے جائیں کہ لیلۃ القدر ہمیں اگر اس انداز میں مل جائے کہ قرآن سیکھنے سکھاتے ہوئے یہ رات ہماری گزرے، سبحان اللہ، نور علی نور، کیا ہی بات ہے، کیا ہی اس کی فضیلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ باقی یہ ہے کہ اس رات کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک سوال آتا ہے جی کہ بتایا کیوں نہیں گیا؟ اگر بتا دیتا اللہ کہ فلاں رات ہے تو بڑی آسانی ہو جاتی۔ تو بہرحال یہ کہ بھائی اللہ کی اصل حکمت تو اللہ جانتا ہے، ہم تو یہ ہمارے اکابرین، ہم نہیں تو کیا حیثیت ہے، ہمارے اکابرین نے اگر کچھ باتیں رکھی بڑوں نے تو وہ اپنی سمجھ کے مطابق بات کو سمجھانے کے لیے، بھائی اگر ایک رات بتا دی جاتی، اچھا ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا تھا
پھر آپ سے وہ تعین واپس لے لیا گیا، بتا کر اللہ نے واپس لیا ہے اس کو، اس کی حکمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تعین کر کے بتا دیتے کہ فلاں رات ہے تو بھائی پھر ایک ہی رات کو جاگ کے ہم فارغ ہو جاتے، وہ ذوق و شوق نہیں آتا اندر، اس کی اگلے دن چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بھئی یہ شب قدر ہے، اگلے دن چھٹی ہے، اور یہ ہے کہ بھئی یہ بڑے اہتمام کے ساتھ کام ہو گیا۔ تو وہ جو محنت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے محنت کر کے آگے دوڑیں اور دوڑ میں آگے نکلنے والے جو ہیں وہ منزل پہ پہنچے، یہ مسابقت، یہ کمپٹیشن آئے تاکہ نکل کر آئیں وہ لوگ جو واقعتاً اللہ کی محبت میں آگے آنا چاہتے ہیں۔ محنت کریں، مشقت کریں، ذوق رکھیں، شوق رکھیں، تلاش کریں، اپنے اندر امید رکھیں، امید اور خوف کی کیفیت رہے، پتہ نہیں یہ رات ہے یا نہیں، یا اللہ اللہ کرے یہی رات ہو، اللہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اب اگلی رات جاگنی ہے بھائی، اب 21ویں جاگ لی ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ کرے یہی ہو، لیکن خوف ہی ہو سکتا نہ ہو، تو 23ویں بھی جاگنی ہے، پھر 25ویں، 27ویں، 29ویں بھی جاگنی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر یہ ایک رات تعین کر دی جاتی، اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہمیں کیا تھا، ذرا سوچئے، بات کو سمجھیے، بڑے اچھا نقطہ ایک بیان ہوا کہ اگر یہ رات مخصوص ہوتی کہ بھی فلاں رات ہے اور وہ رات کسی کی مس ہو جاتی، وہ رات کسی کی بھئی بیمار ہو گیا، خدا نہ خاصہ کوئی لوگ ہیں اسپتالوں میں ہیں، کوئی اپنے مسائل میں ہیں، کوئی بیچارے کسی جگہ پھنس گئے، کوئی کہیں ہو گیا، اور رات ضائع ہو گئی، اس کی محروم ہو گئی، تو بیچارے کو جو ایک اذیت ہوتی نا، بھئی شب قدر یہ والی رات تھی اور میں رہ گیا اس سے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے امید افزا بنا کر 5 راتوں کے لحاظ سے کو امید رہتی ہے بندے کو، اگر بہرحال یہ ہے کہ اپنی اپنی مجبوریاں سب کے ساتھ ہے تو یہ معاملہ آئیڈیل نہیں، لیکن چلیں بات سمجھانے کے لیے کہ بھئی نہیں جاگ سکا 5 راتیں، 2 جاگ سکا، تو امید پہ رہے گا کہ اللہ کرے نہیں دونوں میں سے کوئی ہو، امید تو رہے گی نا، دل تو بندہ رہے گا، ایمان تو جڑا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم کے درجے میں اپنے اندر یہ امید رہے گی کہ ہاں بھی اللہ کرے کہ مجھے یہ رات مل جائے۔ باقی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، اللہ کے پاس نہ کمی ہے خزانوں کی، نہ اللہ پابند ہے کسی بھی قانون کا، کسی بھی شے کا، اللہ جس کو چاہے اللہ اکبر یہ رات عطا فرما دے، اور جس رات میں چاہے عطا فرما دے۔ یعنی میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ کو پابند کرنے والے؟ میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں تعین کہ بھئی یہی رات ہوگی؟ اللہ کو پتا، اللہ نے تو یہ ہمارے لیے رکھے نا ضابطے، اللہ کے لیے کوئی ضابطے نہیں ہے بھائی، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، کسی بندے کے دل سے نکلی ہوئی کوئی دعا، کوئی بات وہ اللہ کے پاس ایسے پہنچی کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ والی رات، قدر والی رات بنا کر وہ 21 ہو کے 23 ہو کے 25 ہو کے 27 ہو کے 29، اللہ اس کے لیے اس کو قبول فرما لے، کوئی اس کے اندر حیرانگی کی بات؟ اللہ کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب جو آخری بات بس عرض کر رہا ہوں کہ بھائی عام ایک عرف والے انداز میں عرض کر رہا ہوں، برا نہ مانیے گا، ڈنڈی نہ ماریں خدا کے لیے، ٹھیک ہے؟ کراچی والے سمجھتے ہیں یہ بات کیا ہو رہی ہے نا، باقی لوگ تو شاید سمجھیں کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ ہم نے دنیا کے ہر معاملے میں اپنے آپ کو آگے سے آگے رکھا ہوا ہے، کوئی چانس لینے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ کوئی ہمیں کہے کہ بھائی 5 راتوں میں 5 جگہوں پر پہنچنا ہے تو ایک لکی ڈرا میں آپ کا نام آ جائے گا، 1 کروڑ روپے اس ڈرا کے اندر اگر آپ کا نام آ گیا تو ملیں گے۔ کوئی قوم میں رہ نہ جائے بھائی، 5 راتیں تو کیا 50 راتیں بھی ہوں گی نا تو پہنچیں گے وہاں، جتنی اذیت سے پہنچنا بڑے پہنچیں گے، ابھی کسی طرح اس کیا کہتے ہیں اس کو لکی ڈرا میں آ جائے ہمارا نام، شاید کوئی جیک پاٹ لگ جائے۔ 1 کروڑ روپے بڑا وزن رکھتے ہیں ہمارے دماغوں کے اندر، اللہ اکبر، اللہ میں حقیقت سے روشناس فرما دے۔ 5 راتیں جاگنی ہے بھائیو، 5 راتیں، پورے سال میں یہ 5 راتیں، اور ہم یہ 5 راتیں نہیں جاگ پاتے یار، ہم اس کے اندر بھی بس وہ ایک پورا بہت ٹھیک ہے، صحابہ کے اپنے رجحان تھے، یہ ذہن میں رکھیے بھائی، اللہ کے نبی سے یہ تعین جب لے لیا گیا تو اب کوئی کیسے پورے تعین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ والی رات ہے؟ اقوال ہیں صحابہ کے، کسی کا رجحان 23ویں شب کے حوالے سے، ایک صحابی کا معاملہ ملتا ہے، وہ ہر سال کہیں دور دراز رہتے تھے، 23ویں شب میں آتے تھے، مسجد نبوی میں پورا عصر میں آ جاتے تھے اور فجر تک عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ان سے پوچھا بھی کسی نے، کہا جی مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا 23ویں شب میں آ جانا، کیونکہ ان کا معاملہ تھا بہت دور سے آتے تھے سفر کر کے، ان کے لیے آسان نہیں تھا 5 راتوں کو آنا، تو اب اس سے بعض نے یہ بھی نتیجہ نکالا کہ بھئی 23ویں شب ہے، اور اس سے زیادہ اقوال ہیں 27ویں شب کے حوالے سے، اور ہماری امت تو اس پر بڑی مطمئن ہو کر بیٹھی ہے 27ویں شب کے حوالے سے۔ یہ اس قوم کی بات کر رہا ہوں، بس پورا اپنا گزارا اور ایک 27ویں شب میں جاگ کر سمجھا کہ کام ہو گیا۔ بھائی یہ تو پھر دیکھیے 27ویں شب بھی ہو سکتی ہے بے شک، اور پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے پاس تو نیتیں پہنچتی ہیں نا، کس کی کون سی شب اللہ اس کو عطا فرما دے،
لیکن یہ ہے کہ جو مقصد ہے اس رمضان کے اندر آخری عشرے کو خوب عبادت سے مزین کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو طاق اور جفت دونوں کی قسمیں کھائی ہیں نا قرآن میں، تو طاق کی بھی اور جفت کی بھی. تو یہ بھی بات سمجھیے کہ جفت راتیں بھی کوئی عام راتیں نہیں ہیں، یہ پورا آخری عشرہ عظمتوں والا، پورا رمضان عظمتوں والا، اور آخری عشرے کی کیا بات. لہٰذا یہ ہے کہ بھائی آئیڈیل بات تو یہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ یہ ساری 10 کی 10 راتیں جو ہیں وہ ہم کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر جو کر سکتے ہیں بھائی، جتنی محنت ہو سکتی ہے. اب دنیا کے معاملات میں بھی تو جاگتے ہی ہیں نا یار، جو کر سکتے ہیں کریں. اللہ برکتیں ڈالتا ہے نیند کے اندر، جتنا دے سکتے ہیں وقت دیں اس 10 راتوں میں، ورنہ کم از کم کے درجے میں یہ 5 راتیں طاق راتیں یہ تو بھرپور طریقے سے بھائی دی جائیں اس اللہ کی عبادت کی خاطر میکسیمم لیول پر. باقی ہر شخص دیکھے اپنی کوئی محنت مزدوری کرنے والے لوگ بھی ہیں، یقیناً صبح ان کو جلدی اپنے محنت مزدوری کے کاموں میں جانا ہے، چیزیں کرنی ہے، آفس کی ٹائمنگ سے بعض لوگ بہرحال چکر کے اندر بھی پھنسے ہوئے ہیں جس کو ہم اگنور تو نہیں کر سکتے. تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے دیکھ، کسی کا دیا ہوا 1 گھنٹہ شاید اللہ کے یہاں کسی دوسرے کے 4 گھنٹوں سے زیادہ قبول ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے اس کے ساتھ کیا مسائل. لیکن بھائی محروم نہ رہ جائے، کوئی محروم نہ رہ جائے. تو آئیڈیل بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، قرآن کا سمجھنا سمجھانا، دورہ ترجمہ قرآن کی محفل میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اٹینڈ کر کے اور اس کی ترجمہ تشریح کو سمجھنے کی محنت. مزید یہ ہے کہ اپنے طور پر قرآن کا پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا. پھر یہ ہے کہ جامع ترین عبادتوں میں عبادت کون سی ہے بھائی؟ نماز. دورہ ترجمہ قرآن کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہاں 20 رکعت بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے، وہ قیام اللیل، وہ نماز، سجدہ، رکوع سب ساتھ میں پورا پیکج ہے وہ تو الحمدللہ. لیکن یہ کہ اگر کسی کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے تو کم از کم نمازوں کا، نوافل کا جتنا اہتمام ہو سکے، سب سے بڑھ کر عبادت ہے یہ نوافل. لہٰذا یہ کہ جتنے نوافل ہم ادا کر سکتے ہیں کریں، طویل نوافل ادا کریں. یہ والے 5ویں گھیر والے نوافل نہیں کہ ادھر نیت باندھی اور ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ذرا طویل. نفل کا تو مزہ تبھی ہے نا، نفل کا مزہ تب ہے جب سجدے میں بندہ سر رکھے اور کم از کم 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ تو پڑھے، مزہ تو آئے اس کو سجدہ کرنے میں. اب 21 کو کوئی وہ حدیث کا فگر نہ سمجھ لیجیے گا، میں نے صرف ایک موٹیویٹ کرنے کی بات کی ہے. 7 9 11 13. لہٰذا یہ کہ طویل سجدہ ہو. پھر سجدے کی دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے نبی نے، قومے کی دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے نبی نے، رکوع سے اٹھنے کی دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے نبی نے. تو ایسے موقع پہ نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ تو لہٰذا یہ ہے کہ اسی طرح پھر اپنے علم میں اضافے کا معاملہ ہو سکتا ہے. کوئی اچھی کتاب دین کے علم کے حوالے سے اپنے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے صحیح نیت کے ساتھ کہ اللہ دین کا علم بڑھانے کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، اس کا مطالعہ ہو سکتا ہے. اور اللہ کے ذکر پر میں پہلے بات کر چکا کہ اگر تھکن سے لیٹ بھی گئے ہیں، کروٹ کے بال ہیں، سیدھے ہیں، الٹے، جیسے بھی لیٹے ہوئے، لیکن یہ کہ اللہ کا ذکر ساتھ چل رہا ہو، اس سے محروم نہ رہ جائیں. جب تک سو نہیں رہے ہوں اللہ کا ذکر زبان پہ رہے، اللہ اللہ کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو کچھ نہ کچھ ہی ترتیب بنتی رہے. باقی کچھ اعمال اور بھی ہیں بھائی. مثال کے طور پہ 1000 مہینوں تک کے عمل ہے نا بھائی، تو محروم رہ جانے میں پھر یہ نہ ہو جائے کہ ہم بڑے بڑے اعمال. اب بڑے بڑے اعمال سے میری مراد کیا ہے؟ ہم حقوق اللہ کے حوالے سے تو بہرحال اہتمام کر ہی لیتے ہیں اپنے اپنے حساب سے، حقوق العباد کے حوالے سے بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے. ایک شخص کے اندر اگر بغض، کینہ، حسد، جلن، کسی اور کی نفرت اور خدا نہ خاصہ قطع رحمی کا مجرم ہے، تو بھائی ایسے شخص کی عبادت جو ہے نا وہ پھر بس وہ اللہ ہی ہے، قبول کر لے تو کر لے، لیکن بات جو بتائی گئی کہ پھر اس پہ بات نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے پھر. لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے، اگر بندہ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. کسی بندے سے معافی مانگنے جائیں تو نیت یہ کر لیں کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے مشروط کیا ہے اپنی معافی کو بندے کی معافی کے ساتھ. جس کے ساتھ بھی گڑبڑ کی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ فرما رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا. تو لہٰذا کسی بندے سے معافی مانگے اور دل میں یا اللہ تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو وہ معافی مانگنا آسان ہو جائے گا، انا بیچ میں نہیں آئے گی. ورنہ یہ کہ انا رلاتی ہے کہ یار اس سے معافی مانگوں، اس شخص سے معافی مانگوں، فلاں رشتہ دار، فلاں دوست، فلاں محلے والا. تو بھائی دیر نہ لگائیں. جنت کی قیمت بہت معمولی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ انا ہے ہماری، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. جس انا کو لے کر ہم سارا زندگی جو ہے وہ لے کر ناک اونچی کر کے، اس ناک کو سب سے پہلے کیڑا کھاتا ہے قبر میں جانے کے بعد، سب سے پہلے یہ ناک کھاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ خدا نہ خاصہ اگر قبر ہٹائیں 4 دن بعد اس بندے کی کہ جس کی ناک بڑی اونچی تھی، آپ کو ناک نہیں ہے وہاں پہ، کیڑا کھا کے ختم کر چکے ہیں، کچھ نہیں بچے گا بھائی. یہ ناک یا انا کوئی حیثیت نہیں رکھتی. معافی مانگ لیں جا کے، اس رات میں معافی مانگیں گے انشاءاللہ تو کیا ہوگا؟ اجر کے حساب سے 1000 مہینوں کا اجر. کسی کو کوئی دین کی بات پہنچانی ہے، کوئی دعوت کا کام کرنا ہے، کوئی میرا ساتھی دوست ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے، یہ رات بہترین ہے اس کام کے لیے. کسی سے ملنے جائیں باقاعدہ نصیحت کی غرض سے، دعوت دین کی غرض سے.
کسی اچھی محفل میں بلانے کی غرض سے، قرآن کی طرف راغب کرنے کی غرض سے، جو ہو سکے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں۔ پھر صدقہ کرنا، اس ایک رات پہ صدقہ کر لیا گویا 1000 مہینوں تک صدقہ کرتے رہے۔ تو یہ ہے کہ اس رات میں جا کر کوئی نہ کوئی صدقہ کسی نہ کسی انداز میں کر لیا جائے، کسی کا دل جوڑ دیا جائے، کسی کو حوصلہ دے دیا جائے، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو بھائی یہ راتیں تو 5 راتیں ایسی ہیں کہ بس یہ گزر جائیں اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور محنت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو رہ گئی وہ ہے دعا۔ دعا جتنی دعا ہو جائے کم ہے، جتنی دعائیں ہو جائیں، اپنی مغفرت، گھر والوں کی مغفرت، گھر والوں کی تربیت، فتنوں سے بچاؤ، اور دنیا کے ہمارے جو بھی مسائل ہیں، چاہے معاشی مسائل ہوں یا بیماریوں کے مسائل ہوں، بس یہ ہے کہ بھئی ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے ہم مانگیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا مانگیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔